بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویورز، آج ہم حضرت الیاس علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی پر بات کریں گے۔ تو اس طرح کی لیٹسٹ اسلامک ویڈیو کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹس باکس میں اپنی قیمتی رائے کا ضرور اظہار کیجیے۔ بنی اسرائیل ہی وہ قوم ہے جس کو آج کل ہم یہودی کہتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد وہ ملک بہت جلد کمزور پڑ گیا اور 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا، جس کو آپ علیہ السلام نے بہت مضبوط بنایا تھا۔ مگر آپ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کے یہودیوں نے اس ملک کا خیال نہ رکھا۔ اب دوسرے ملک کے بادشاہ ان پر حملہ بھی کرنے لگے تھے۔ اب یہودیوں میں اتفاق بھی نہ رہا اور یہ ادھر ادھر کے علاقوں میں بکھر گئے۔ ان یہودیوں کا ایک خاندان دمشق کے جنوب میں واقع ایک شہر بعلبک میں جا بسا۔ وہاں جا کر ان لوگوں نے اپنے دین اور اس کی تعلیمات کو بھلا دیا اور ایک اللہ عز و جل کی عبادت کو چھوڑ کر بتوں کو پوجنے میں لگ گئے۔ اس شہر کے سب سے مشہور بت کا نام بال تھا۔ ان لوگوں نے اس کا بہت بڑا مندر بنایا ہوا تھا۔ وہاں جا کر اس کے آگے سجدہ کرتے۔ ایک بت کو جو پتھر سے بنا تھا، نہ کسی کو نفع دے سکتا تھا اور نہ کسی کو نقصان۔ اللہ عز و جل نے اس بگڑی قوم کو ہدایت کے راستے پر لانے کے لیے حضرت الیاس علیہ السلام کو ان کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے شرک کا عقیدہ رکھنے والوں کے اس ماحول میں پرورش پائی تھی، مگر آپ علیہ السلام کا ایمان اپنی قوم کے مقابلے پہ اللہ عز و جل پر تھا اور بڑا مضبوط ایمان تھا۔ اس لیے آپ علیہ السلام کو اپنی قوم کی بت پرستی دیکھ کر بڑا دکھ ہوتا تھا کہ کیسے شیطان نے گمراہ کر دیا ہے اور وہ توحید کا راستہ چھوڑ کر بت پرستی میں لگ گئے ہیں۔ چنانچہ جب اللہ عز و جل نے آپ علیہ السلام کو نبوت عطا فرما دی اور حکم دیا کہ اس قوم کو ایمان اور توحید کی طرف بلاؤ، تو آپ علیہ السلام نے پوری ہمت کے ساتھ انہیں ایمان کی دعوت دینے میں لگ گئے۔ آپ علیہ السلام نے لوگوں کو بڑے صبر، برداشت اور وقار کے ساتھ ایمان کی دعوت دی۔ چنانچہ آپ علیہ السلام قوم کو ایمان کی دعوت دینے ان کے مندر میں پہنچ جاتے اور کہتے، کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ اس بال بت کی پوجا کیا سمجھ کے کرتے ہو؟ اور تم لوگوں نے ایک اکیلے اللہ عز و جل کی عبادت کو کیسے ترک کر دی، حالانکہ وہ سب سے بہتر پیدا کرنے والا ہے اور عبادت کا مستحق ہے۔ لیکن یہ سب باتیں سن کر وہ ہنس پڑتے اور ادھر ادھر ہو جاتے۔ آپ علیہ السلام اپنی قوم کے اس رویے سے ذرا مایوس نہ ہوئے اور قوم کو مسلسل ایمان کی دعوت دیتے رہے کہ کسی بھی طرح یہ لوگ توحید پر آ جائیں۔ آپ علیہ السلام نے انہیں دلائل کے ساتھ، اچھے واعظ کے ساتھ غرض ہر طرح سمجھایا، مگر افسوس کہ کچھ نتیجہ نہ نکلا۔ کسی نے آپ علیہ السلام کی بات کو غور سے نہ سنا۔ ان لوگوں نے صرف ضد اور غرور سے کام لیا۔ قوم کے رویے سے آپ علیہ السلام مایوس ہونے لگے۔ بالآخر آپ علیہ السلام نے اللہ عز و جل کے آگے ہاتھ اٹھا دیے کہ اے اللہ عز و جل، میری قوم تو بال بت سے چمٹ ہی گئی ہے۔ یہ تو اس کی عبادت چھوڑنے پر کسی بھی طرح تیار نہیں۔ اس نے تیری عبادت کرنے سے صاف انکار کر دیا ہے، حالانکہ تو نے انہیں کتنا خوبصورت پیدا کیا ہے، انہیں کتنی نعمتیں دی ہیں جن کو شمار نہیں کیا جا سکتا۔ اے اللہ عز و جل، تو اس نافرمان قوم سے اپنی نعمتیں روک لے۔ اللہ عز و جل نے یہ دعا سن لی اور آپ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ آپ علیہ السلام بتائیں ان پر سے کس قسم کا عذاب بھیجوں۔ آپ علیہ السلام نے کہا، اے اللہ عز و جل، ان پر سے بارش کو روک لے۔
چنانچہ 3 سال تک ان پر سے بارش روک لی گئی۔ اب زمینیں خشک ہو گئی، پانی ختم ہو گیا، ہر طرف قحط تھا، بھوک تھی، جانور مرنے لگے اور درخت سوکھ گئے۔ اس دوران حضرت الیاس علیہ السلام کسی جگہ چھپ گئے۔ اللہ عز و جل آپ علیہ السلام کو وہیں رزق پہنچاتا رہا۔ اب قوم نے بجائے توبہ کرنے کے الٹا آپ علیہ السلام کو اس لیے تلاش کرنا شروع کیا تاکہ آپ علیہ السلام سے اس قحط کا انتقام لیا جائے۔ چنانچہ جب بھی انہیں کسی گھر سے روٹی پکنے کی خوشبو آتی تو یہ گمان کرتے کہ شاید الیاس علیہ السلام یہاں چھپے ہیں اور اندر گھس جاتے، لیکن جب تلاشی لینے کے بعد آپ علیہ السلام انہیں اس گھر سے نہ ملتے تو اس گھر والوں کو بہت مارتے اور پیٹتے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ان دنوں آپ علیہ السلام ایک غار میں چھپ گئے تھے، اور بعض کہتے ہیں ان دنوں آپ علیہ السلام بنی اسرائیل کی ایک خاتون کے گھر چھپ گئے تھے۔ اس عورت کا ایسا نامی ایک لڑکا تھا۔ ایسا کو ایک بیماری لگ گئی جو سارے بدن میں پھیل گئی۔ آپ علیہ السلام نے دعا مانگی تو اللہ عز و جل نے اس لڑکے کو اس بیماری سے نجات دے دی، جس سے وہ لڑکا آپ علیہ السلام کی بےحد عزت و احترام کرنے لگا اور آپ علیہ السلام سے محبت کرنے لگا۔ آپ علیہ السلام نے اس لڑکے کی ایمان پر پرورش کی۔ وہ لڑکا بےحد ایمان والا بن کر جوان ہوا اور بےحد عبادت گزار بھی تھا۔ اب ایسا ہر وقت حضرت الیاس علیہ السلام کے ساتھ رہنے لگا اور حضرت الیاس علیہ السلام سے حکمت، بصیرت اور ایمان سیکھنے لگا۔ آپ علیہ السلام نبوت کی روشنی میں اس کی تربیت کرتے رہے۔ ایسا آپ علیہ السلام کے بہت زیادہ فرما بردار شاگرد ثابت ہوئے۔ وہ کسی حال میں بھی آپ علیہ السلام کا ساتھ نہ چھوڑتے تھے، نہ سفر میں اور نہ گھر میں۔ اب ان دنوں میں بڑا مضبوط تعلق پیدا ہو گیا۔ حضرت الیاس علیہ السلام اس تمام عرصہ میں قوم سے چھپے رہے۔ ایک دفعہ آپ علیہ السلام قوم کے سامنے آئے اور انہیں کہا، اے میری قوم، اللہ عز و جل بہت بخشنے والا ہے اور رحم و کرم کرنے والا ہے۔ اگر تم ان بتوں کی پوجا چھوڑ دو تو میں اللہ عز و جل سے دعا کرتا ہوں کہ وہ تمہیں معاف کر دے تاکہ وہ تم پر سے قحط ختم کر دے اور تم پر بارشیں برسائے۔ چنانچہ سب نے آپ علیہ السلام کی بات پر لبیک کہا اور ایمان لے آئے۔ اس پر آپ علیہ السلام نے اللہ عز و جل سے دعا مانگی جو اللہ عز و جل نے قبول کی، اور ان پر موسلا دھار بارش برسنے لگی اور دیکھتے ہی دیکھتے زمین تر ہو گئی، پھول کھل اٹھے، درخت ہرے بھرے ہو گئے، کھیتی اگنے لگی اور جانور چرنے لگے۔ لیکن افسوس کہ قوم اپنا وعدہ بہت جلد بھول گئی اور دوبارہ بت پرستی کی گمراہی میں جا پڑی۔ اس بات سے آپ علیہ السلام بہت دل برداشتہ ہوئے اور اللہ عز و جل سے دعا کی، اے اللہ عز و جل، ان نافرمانوں سے مجھے اپنے پاس اٹھا لے اور مجھے ان کافروں سے نجات دے۔ اللہ عز و جل نے آپ علیہ السلام کی دعا قبول فرما لی اور آپ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا۔ پھر آپ علیہ السلام کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی بنا کر اس قوم کی طرف بھیجا۔ آپ علیہ السلام انہیں اللہ کے دین کی دعوت دیتے رہے۔ آپ علیہ السلام بڑے رحم دل، نرم طبع تھے۔ اللہ نے تقوی اور نیکی دی تھی۔ آپ علیہ السلام اپنی وفات تک قوم میں رہے اور انہیں اللہ کے دین کی دعوت دیتے رہے۔